آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے. کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح. نیت کرتے ہو؟ نماز نہیں چھوڑنی. قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. ہو جاتی ہے قضا. قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. 5 نمازیں، سال کے 30 روزے. صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو بعد میں صحیح، مسافر ہو تو بعد میں صحیح. اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل. ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو. 4 آپ نے کہا 4 اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 کام کر لو. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول. ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں. جھوٹ نہ بولیں. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. دوسرا حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا. چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو. حسن و خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، یا جو سن رہے ہیں ترجمے والے، والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جس نے والدین کو خوش کیا اس نے جنت کا راستہ آسان کر لیا. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو. ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے. بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو. میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وأنا خیر لأہلی، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے. پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے. عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی تھیں اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے تھے. یہ آپ کی محبت اور اظہار محبت تھا. اے عائشہ، یا عائشو، اے عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا. اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے. اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم لو. کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے. موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو جانور والی زندگی ہے. اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو. جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو. یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان. اس کو آف کرو. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اس سے چلتا مت چھوڑو. بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کال لے لوں، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا. اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے اور خامند، بیوی متوجہ ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے لوں. آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا. اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا. چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے. مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں،
اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، کہتے بکواس نہ کر، چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ بچہ ذبح ہو گیا۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک سکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی تھی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی، تو اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اسے پیپر دکھایا، اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا، تو اس میں لکھا تھا what do you want to behave، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا I want to be a smart phone، ایپل فون، میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں، میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو خامن کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیکر ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ، کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو، اور صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سکڑ لیتی، پھر جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی، جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامن سے اظہار کرے، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کرو، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت تھی۔ تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنی اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا، عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ 4 کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے۔ یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسو اسے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، جھوٹے بول کر، جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو۔
یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی معاف کر. معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ.